اطراف میں گھر کا ضامن ذمہ دار ہو۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا اصل فلسفہ اپنی انا کو قربان کر کے دوسروں کو راحت پہنچانا ہے۔ جب ہر فرد اپنے رویے میں نرمی، بردباری اور ایثار پیدا کر لے تو دلوں سے نفرت مٹتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور سماج امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی ایک خوبصورت اور متوازن معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوگی۔ ہمیں یہ سوچ اختیار کرنی ہوگی کہ میرا کردار دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہچانا جائے، نہ کہ صرف اپنے حق کے مطالبے سے۔ اسی طرز فکر سے انسانیت سنورے گی، اعتماد بحال ہوگا اور معاشرہ اپنے حقیقی حسن و توازن کی طرف لوٹے گا۔ اصلاح معاشرہ کا تیسرا زرعی اصول یہ ہے کہ ہم معاشرے میں مایوسی اور احساس کمتری پیدا کرنے والی باتوں کو روکیں، نہیں پھیلانا چاہیے، اور اس کے برعکس حوصلہ افزا، مثبت اور اصلاحی رجحانات کو عام لوگوں تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کریں۔ یہ ایک مسلمہ اور مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں ہر دور میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے غلط طرز عمل، بداعمالیوں، خود غرضی اور بددیانتی سے ماحول کو مسموم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے عمدہ کردار، نرم گفتاری، سچائی اور حسن عمل سے معاشرے میں خوشبو بکھیرتے ہیں اور اسلام کی حقیقی، روشن اور دلکش تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارا عمومی رجحان منفی پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور مثبت نمونوں کو نظر انداز کرنے کا بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ رجحان ایک وبا کی طرح پھیل گیا ہے۔ ہم دن رات ایسی ویڈیوز، خبریں اور تبصرے دیکھتے اور شیئر کرتے ہیں جن سے صرف مایوسی، بدگمانی اور احساس شکستگی پیدا ہوتا ہے۔ ہم کسی مسلمان کی چھوٹی سی لغزشوں کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں مگر ہزاروں نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا اجتماعی تأثر دنیا کے سامنے ایسا بنتا ہے جیسے یہ معاشرہ عیوب، نقائص اور برائیوں سے بھرپور ہو اور اس میں نیکی، دیانت اور انسانیت کا کوئی وجود باقی نہیں۔ یہ منفی طرز فکر نہ صرف دوسروں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری کو بھی جنم دیتا ہے۔ ایسا شخص جب معاشرتی برائیوں کی بھرمار دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ جب سب غلط کر رہے ہیں تو میں اکیلا صحیح ہو کر کیا بدل لوں گا۔ یہی سوچ رفتہ رفتہ اصلاح کی تحریک کو ماند کر دیتی ہے اور افراد اپنی ذاتی ذمہ داری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت معاشرے کی گرتی ہوئی ساکھ کے ذمہ دار وہ افراد بھی ہیں جو برائی کو تو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں مگر بھلائی کو چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ مثال تو دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان پانی کی ٹینکی کے پاس رکھا ہوا سستا سا گلاس بھی نہیں چھوڑتا، مگر یہ بتانے سے گریز کرتے ہیں کہ اسی جگہ وہ پانی کی ٹینکی لگانے والا، اسے اپنی محنت کی کمائی سے چلانے والا اور دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے والا بھی ایک مسلمان ہی ہے۔ یہ طرفہ طرز بیان دراصل پست خیالی اور فکری ناانصافی کی علامت ہے۔ اس سوچ کو بدلنا معاشرے میں امید، حوصلہ اور اعتماد کی فضا قائم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی معاشرت کی خوبیوں کو فخر کے ساتھ اجاگر کریں۔ ہم اپنے معاشرے کے نیک، ایماندار، باکردار اور خدمت گزار افراد کو نمونہ بنائیں تاکہ نوجوان نسل کو معلوم